السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کے 49ویں نشست میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورہ سعد سورہ نمبر 38 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورہ سعد مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کی ابتدا حرف صاد سے ہوا ہے اور اسی کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ کے وسطی دور میں ہوا ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ مرکزی مضمون انبیاء تواریخ کی بعض جھلکیاں بیان کر کے نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آدم و ابلیس کا واقعہ بیان کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح ابلیس نے آدم کا انکار کیا، اسی طرح مشرکین محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ انہیں ابلیس کے انجام بد کا پتہ ہے، لہذا یہ بھی ابلیس کی طرح رادہ درگاہ ہو جائیں گے اور ذلت و خواری ان کی تقدیر بن جائے گی۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 88 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات میں سے ایک حرف لفظ صاد پر موقوف ہے۔ آیت نمبر 2 سے 14 میں عبرت و نصیحت سے لبریز قرآن مقدس کی قسم کھا کر کفار کے کفر و عناد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کافروں نے باہم تقلید آبا کی دہائی دیتے ہوئے توحید الہی اور رسالت محمدی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے شرکیہ اعمال پر جمے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں نے شرکیہ اعمال پر جمے رہنے کی آپس میں تلقین کی ہے۔ حالانکہ انبیاء و مرسلین کی مخالفت سبب ہلاکت ہے۔ ارض و سما کی بادشاہت اور ان کے سارے خزانے اسی اللہ کے قبض قدرت میں ہیں۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں، قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ اگر یہ مشرکین بھی سراسر یاد دہانی قرآن مجید کا اثر قبول نہیں کریں گے تو یہ لوگ بھی تباہی و بربادی سے ضرور دوچار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 15 سے 20 میں اہل مکہ کے حالات پہ تبصرہ ہے کہ ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ اب صرف قیامت کے منتظر ہیں۔ ان کے دل خراش باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی تلقین ہے، اور واقعہ داؤدی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر کی گئی ہے کہ کفار کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی طرف رجوع انابت اختیار کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی ہمنوائی کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے جن و انس کو تابع اور فرما بردار کیوں نہیں کر سکتا؟ آیت نمبر 21 سے 26 میں داؤد علیہ السلام پر نوازش الہی کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں فصل خطاب کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ایک نزاعی اور اختلافی مسئلہ میں عقل و حکمت پر مشتمل فیصلہ داؤدی کی مثال بھی پیش کی گئی ہے۔ جب متخاصمین لڑنے والے گروپ آداب دربار شاہی سے ناواقف و ناآشنا تھے، پھر بھی آپ نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے مبنی بر حقیقت فیصلہ صادر فرمایا اور لغزش کی امکان کی کیفیت پر بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی فرمائی۔ اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت ہے کہ کفار و مشرکین آپ کے مقام و منصب سے ناواقفیت کی بنا پر اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ صاف رکھیے اور کام کرتے چلے جائیے۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ خلافت عطا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت کے ساتھ بادشاہت ضرور بخشی جائے گی۔ آیت نمبر 27 سے 29 میں ایک مثالی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جس طرح آسمان و زمین ایک دوسرے کے جوڑے ہیں، اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اب اگر کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ تخلیق ارض و سما
بیکار ہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اچھے برے کی تمیز کے لیے آخرت کا برپا ہونا یقینی ہے، کیونکہ یہ دونوں انجام کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بابرکت قرآن کا نزول ہو چکا ہے۔ اہل عقل و خرد اور صاحب دانش و بینش اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے 40 میں سلیمان علیہ السلام کی ابدیت و انابت پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کے لیے تیار کردہ گھوڑوں پر دشت شفقت پھیرنے کا تذکرہ ہے۔ امتحان کی گھڑی میں رجوع الی اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ دعائے سلیمانی ہے، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہواؤں کو مسخر کر دیا، سرکش جنوں پر بھی حکمرانی بخشی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ان کو مقرب بارگاہ بنا لیا۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 میں انابت و رجوع الی اللہ کی بہترین مثال صبر ایوبی کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ یاد کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 49 سے 64 میں متقیوں کے لیے عمدہ ٹھکانے کی مختصر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر مشرکوں کے برے ٹھکانے کا ذکر ہے، جہاں گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ کش لوہوں کے ذریعے ضیافت ہوگی۔ جہنمی کی جانب سے گمراہ کرنے والے کے خلاف شکایت درج ہے۔ جہنمیوں کا آپس میں لڑنے اور باہمی تکرار کرنے کو امر واقعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 65 سے 70 میں توحید و رسالت تسلیم کرانے کے ساتھ قیامت کو بڑی خبر قرار دیا گیا ہے۔ ملأ اعلیٰ کی باتوں کی خبر سید البشر کے پاس بذریعہ وحی ارسال کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے کچھ معلوم نہیں کیا، بلکہ وحی الہی سے ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 71 سے 85 میں تخلیق آدم کے سامنے بحکم الہی فرشتوں کی سجدہ ریزی اور ابلیس کے انکار کا تذکرہ ہے۔ غرور و پندار ابلیس لعین کا شیوا ہے، بڑائی کا اظہار شیطانی وتیرہ ہے۔ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، لہذا شیطان رادہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس نے قسم کھا کر اولاد آدم کے گمراہ کرنے کی ٹھان لی، اس لیے جو شخص ابلیس کا پیروکار ہوگا وہ اسی کے ساتھ داخل نار ہوگا۔ آیت نمبر 86 سے 88 میں دعوت و تبلیغ پر اجرت کا مطالبہ سے منع کی گئی ہے اور باتوں میں تکلف و تصنع کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ قرآن سراسر یاد دہانی ہے، اس پر کسی کی جاگیرداری نہیں۔ قرآن کی خبر مبنی بر حقیقت ہے۔ اگر یہاں سمجھ میں نہیں آتا تو مرتے ہی اور قیامت قائم ہوتے ہی اس کی صداقت کا پتہ ضرور چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کے معانی و مطالب سمجھنے اور اسی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔